تو یہ میرا چیلنج ہے، جو کوئی شخص اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ میں بدعتی نہیں ہوں، اس کے لیے میرے طرف سے 1,00,000 روپے کا انعام ہے۔ اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میں بدعتی نہیں ہوں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ بدعت کی رٹ لگائے رہتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے۔ تو بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین میں وہ نئی چیزیں جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو کوئی بدعت حرام ہے، کوئی بدعت جائز ہے، اور کوئی بدعت تو باعث ثواب ہے۔ جیسے کہ پکچر دیکھنا، مووی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں سب چیزیں نہیں تھی، لیکن یہ حرام ہے۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر بارات جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں بارات جانے کا رواج نہیں تھا، لیکن یہ کیا جائز ہے۔ اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ باعث ثواب ہے، جیسے کہ اجتماعی شادی کرانا، یتیم بچیاں، غریب بچیوں کا 10-20 کا اکٹھا کر کے ان کا نکاح کرانا، جسے اجتماعی شادی کہتے ہیں، یہ باعث ثواب ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رسم و رواج نہیں تھا اجتماعی شادی کا، لیکن بعد میں ہے، لیکن یہ باعث ثواب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو ہے جائز ہے، کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو باعث ثواب ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، تو بدعت سے کون بچ سکتا ہے؟ آئیے کچھ بدعتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ دیکھیں، شادی موقع پر ہم جو ہے بارات جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہم حال میں نکاح پڑھاتے ہیں، یہ بدعت ہے، مسجد میں نکاح پڑھانا سنت ہے۔ اسی طرح سے ہم دولہا کو ہم صحرا باندھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھیے کہ دارالعلوم کا قیام، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں دارالعلوم بنایا نہیں جاتا تھا۔ دارالعلوم کے اندر سالانہ جلسہ میں دستار بندی ہوتی ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسٹیج سجایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ دارالعلوم کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں کون سا چندہ ہوا ہے دارالعلوم کے لیے؟ وہاں پہ چندہ ہوتا تھا جہاد کے لیے، دارالعلوم کے لیے تو ہوتا نہیں تھا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ اور دیکھیے کہ قرآن شریف میں زیر زبر لگا ہوا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں قرآن میں زیر زبر لگا ہوا نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہم مائک پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اور مسجد میں ماربل کا ممبر لگاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، لکڑی کا ممبر لگانا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ قدم قدم پہ تو بدعتیں ہیں، بدعتوں سے کون بچ سکتا ہے؟ بارات جانا، ختم بخاری کرنا، بخاری کا ختم شان سے کرواتے ہیں کچھ لوگ، اور تو یہ بھی تو بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں بخاری شریف تھی ہی نہیں۔ جب بخاری شریف تھی ہی نہیں تو افتتاح بخاری یا ختم بخاری، یہ بھی بدعت ہے۔ تو ختم بخاری کرنا بدعت ہے، دارالعلوم کا جلسہ منانا بدعت ہے، دارالعلوم کے لیے چندہ کرنا بدعت ہے، مائک پہ نماز پڑھانا بدعت ہے، ماربل کا ممبر لگانا بدعت ہے۔ تو یہ ساری بدعتیں ہیں، بدعتوں سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ تو زندوں کی بات ہے، مر جانے کے بعد بھی بدعت ہے۔ اب کوئی مر جاتا ہے تو اس مردے کو اس دور میں ایمبولینس میں قبرستان لے جاتے ہیں۔ کیا حضور کے زمانے میں ایمبولینس تھا؟ تو پتہ چلا کہ ایمبولینس میں میت کو لے جانا یہ بھی بدعت ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی ہم بدعت سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ میرا چیلنج ہے، جو کوئی شخص اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ میں بدعتی نہیں ہوں، اس کے لیے میرے طرف سے 1,00,000 روپے کا انعام ہے۔ اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میں بدعتی نہیں ہوں۔ ہر جگہ تو بدعت ہی بدعت ہے، آپ بدعت سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ بدعت کر کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں، کچھ بدعت کر کے لوگ جو ہے نیکیاں کماتے ہیں۔ اگر ہے کوئی مائی کا لال میرے پاس آ جائے اور یہ ثابت کر دے میں بدعتی نہیں ہوں، وہ مجھ سے 1,00,000 روپے لے کے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔